آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأحبال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی ڈھیر و ڈھیر برکتیں، رحمت، رفعتیں ہم سب کو عطا فرمائے. نبی مکرم رسول محتشم شافع امم تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. آقا نامدار، رسولوں کے سردار، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے والے کے حصے میں وہ نیکیاں لکھی ہیں کہ اگر اسے پتہ لگ جائے تو وہ عمر بھر درود پاک ہی پڑھتا رہے. حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا درود پاک ایک فرشتے کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے بعد سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی وسائل ظاہری کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. اس کی برکتوں کا صدقہ اللہ تعالی جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تابع و فرمانبردار فرمائے، اور جو اولاد کے طلبگار ہیں اللہ درود پاک کے صدقے انہیں نیک اولاد عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے مبارکہ کی ایک بات ہے، ایک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند معجزات سے نوازا تھا. آپ مٹی سے پرندے بنا دیا کرتے تھے. آپ ان مٹی سے بنائے ہوئے پرندوں کے اندر پھونک مارتی وہ تو زندہ ہو جاتے تھے. مادرزاد جو اندھے ہیں، جو پیدائشی اندھے ہوئے ہیں، آپ ہاتھ لگا کے اللہ کے حکم سے ان کی بینائی عطا کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی کوڑ زدہ مریض ہو یا ایسا مریض جو اپاہج ہو چکا ہو، جس پر فالج گر گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ ان مریضوں کو بھی اللہ سے دعا کر کے ٹھیک کر دیا کرتے تھے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ قرآن کریم کی آیت ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں. آپ کہتے ہیں کہ میں پھونک مارتا ہوں،
مٹی سے پرندے بن جاتے ہیں. میں جو اندھے ہوں ان کو بینائی دے دیتا ہوں، جو مادرزاد اندھے ہیں، جو کوڑ زدہ ہوں اپاہج، ان کو ٹھیک کر دیتا ہوں. قرآن میں یہ آپ کا معجزہ ذکر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے نا حضور سے پہلے، وہ مخصوص لوگوں کے لیے نبوت لے کے آیا کرتے تھے. پیغام نبوت مخصوص قبیلے کے لیے ہوتا تھا، مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا تھا، اور نبی کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے قبیلے والوں سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کو جا کے نبوت کی تبلیغ کرے. یہ اجازت نہیں ہوتی تھی. اس لیے دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک زمانے کے اندر کئی نبی پائے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے. حضرت یوشع بن نون بھی نبی تھے. یا حضرت ابراہیم نبی تھے تو پہاڑی کے اس پر حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے. تو اس پار چلے جائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نبی تھے. یا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے تو وہاں آپ کے بیٹے شیس علیہ السلام نبی تھے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں ایک وقت کے اندر کئی نبیوں کو بھی رکھا. اور نبی کا خاصہ یہ ہوتا تھا کہ جس قوم کے لیے نبی بن کے آیا ہے وہ اسی قوم پر تبلیغ کرے گا. اسی قوم کے لیے نبی ہوتا، وہ کتاب بھی اسی قوم کے لیے ہوتی. نبی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو جا کے تبلیغ کرے. اسی طرح جو معجزات، جو برکات اللہ تعالیٰ کسی نبی کو عطا کرتا تو وہ برکات و معجزات بھی اسی کے لوگوں کے لیے ہوتی. جس قوم پہ وہ نبی مبعوث فرمائے گئے وہ انہی کے لیے ہوتی. کسی دوسرے لوگوں پر ان کی برکات کو ظاہر کرنا، معجزے کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی برکتیں عطا فرمائی تھیں وہ آپ ایک خاص قبیلے، جس قبیلے کے لیے آپ نبی بن کے آئے تھے وہ انہی لوگوں کے لیے تھی. لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے. ایک عورت آتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپاہج لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. جو لوگ فالج زدہ ہوں، جو پیرالائز ہو جاتے ہیں، ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں. آپ نے کہا ہاں میں ایسا کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو وہ عورت اپنی ایک جوان بیٹی کو لے کے آتی ہے جو کہ اپاہج ہوتی ہے، اور وہ آ کے عرض کرتے کہ حضور زندگی کا سارا اثاثہ میرا یہی بیٹی ہے. کوئی بیٹا نہیں ہے، شوہر مر چکا ہے، خاندان میں کوئی نہیں ہے، میں اپنی اسی بیٹی کے سہارے زندہ ہوں. لیکن اب یہ اپاہج ہو چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ سے، پروردگار سے دعا کریں میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مائی کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تو میرے قبیلے سے نہیں تو کنان قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. اب دوسرے قبیلے سے آئی ہے تو بحیثیت نبی مجھے یہ بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے لوگوں کو جا کے معجزات دکھاؤں یا ان کے لیے دعا کروں. مجھے میرے رب نے جس قوم کے لیے بھیجا ہے میں اسی قوم کے لیے نبی بن کے آیا ہوں. میری ساری برکات بھی انہی لوگوں کے لیے ہیں، میں تیری کچھ مدد نہیں کر سکتا. عورت کا اصرار بڑھتا ہے. آپ پھر منع کرتے ہیں، کہا مجھے اجازت ہی نہیں ہے تو میں کیسے کروں. لیکن وہ عورت ذرا سمجھدار ہوتی ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بات کہہ دی تھی کہ پھر آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے اور پھر آپ اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ علی جا دیکھیے، آپ قوم کے سردار ہیں، آپ اپنی قوم کے باپ کی حیثیت سے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کی قوم ہے وہ آپ کی اولاد کی حیثیت سے آپ کے پاس ہے. یہ سمجھیے کہ جب باپ اپنی اولاد کو دسترخوان پہ لے کے بیٹھتا ہے تو کھانے کو دیتا ہے، دسترخوان پہ کھانا آتا ہے. اور جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے، نا سمجھ ہوتی ہے، وہ کھاتی بھی ہے، گراتی بھی ہے. لیکن ایک رئیس باپ، ایک اچھا باپ کیا کرتا ہے کہ وہ اٹھا کے بچوں کو کھلاتا نہیں ہے بلکہ بچوں کو اچھا کھانا دیتا ہے، اور اس کے بعد جو بچا کچا دسترخوان پہ ہوتا ہے وہ باہر جا کے کسی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے. تو وہ عورت یہ کہتی ہے کہ جو آپ کے بچوں کا دسترخوان پہ گرا ہوا رزق جس زمین پر پڑا ہے نا، سمجھے وہ زمین کا حصہ میں ہوں، اور اب آپ اپنے رب سے دعا کیجیے. اب جب وہ بات یہ عورت سمجھداری والی کرتی ہے تو حضرت عیسیٰ کا دل نرم ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں مالک کیا کروں، تیری بندی آئی ہے اور اس طرح کی اس نے بات کی، مجھ سے رہا نہیں گیا، اور جس طرح اس نے بات کر دی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے منا لوں، اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے اجازت بھی نہیں ہے.
اور لیکن مالک تیرا ہی تو قانون ہے کہ جو ہمارے پاس آتا ہے خالی ہاتھ نہ جائے. ہم تو اپنوں کو بھی نہیں پر لوٹاتے, یہ تو پھر پرائی ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے پہلی اور آخری بار تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے قانون سے ہٹ کر کسی دوسری بات پر عمل کر رہے ہو, یعنی جس قوم کی نے تم نبی بنا کر بھیجے گئے ہو تم اس قوم سے ہٹ کر کسی دوسری قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی مدد کر رہے ہو. یہ یاد رکھنا یہ پہلی اور آخری بار ہے. آپ دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد جیسے ہی ابھی فارغ بھی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اس مائی کی بیٹی کو ٹھیک کر دیتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں تنبیہ بھی کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ اے عیسیٰ یہ جو تم نے کام کیا ہے نا یہ زندگی میں پہلی اور آخری بار کیا ہے کہ تم نے اپنے قانون سے ہٹ کر کسی دوسری قوم کی مدد کی ہو یا ان کی اپنے برکات کو ان کی نہیں رکھا ہو. یہ تمہارے لیے پہلی اور آخری بار تھا, لیکن یاد رکھو یہ برکت صرف میں نے ایک ہی شخص کے لیے رکھی ہے, وہ شخص میرا آخری نبی ہے جو تمام جہانوں کی نبی بن کے آئے گا اور اس کی برکات تمام جہانوں پر قائم کی جائے گی. وہ میرا آخری نبی ہوگا. وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو, اس کی نبوت ہر ایک پر اترے گی, اس کے برکات ہر ایک پر اتریں گے, اس کا معجزہ ہر ایک کی نہیں ہوگا. وہ میرا آخری نبی ہے جس کو محمد رسول اللہ کا نام دیا گیا ہے. اور یہی وہ آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معجزے کو, اسی برکت کو ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ محبوب ان لوگوں کو کہہ دو قل یا ایھا الناس, آمنو نہیں کہا, یا ایھا الذین آمنو کا لفظ نہیں کہا, الناس کا لفظ کا تمام لوگوں سے مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام کے تمام انسانیت سے خطاب کیا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں چاہے حضور کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو, سب کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ محبوب ان کو کہہ دیجئے کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ میں تمام جہانوں کے نبی بن کے آیا ہوں. اب میری نبوت قیامت تک کے لیے ہر فرد پر قائم کی جائے گی. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, میں تمام جہانوں کی نبی بن کے آ گیا ہوں. مجھے نبوت کے صف اول میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور باب نبوت پر اختتام کیا ہے تو تب بھی مجھ پر ہی اختتام فرمایا ہے. نبوت کے باب کی ابتدا کی جائے تو تمہیں میرا نام دکھے گا, اور اسی باب کی اگر انتہا کو دیکھا جائے, اگر اسی باب کی اختتام کو دیکھا جائے تو میرا ہی نام نظر آئے گا. یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام جہانوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی مسلم شریف کی آقا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا اور تمام نبیوں کی نبوت کو مجھ پر اختتام فرما دیا. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو تمام جہانوں کی نبی بنا کے بھیجا ہے تو اب جہاں جیسا بھی ہے, اچھا اس میں حضور کے بعد کی بات نہیں ہے, اس میں کہا تمام جہانوں کی نہیں ہے. تمام جہانوں سے مطلب یہ کہ حضور کے بعد بھی اور حضور سے پہلے بھی جتنے بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ سے پہلے بھی تھی اور آپ کے بعد قیامت تک رہے گی. اب کسی اور دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے دیگر نبیوں کو بھیجا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہی تھیں کہ آپ کی ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی ہے. ہمیں اللہ کا پتہ ہی حضور کی وجہ سے ملا ہے, پھر تو کائنات کی ابتدا بھی حضور ہوئے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. جب حضرت جابر نے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مبارکہ, صحابی تھے نا, کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ میرے صحابی کی بات کی مراد کیا ہے. میں اور آپ کوئی بات کریں تو ہمیں جہتیں پوچھنا پڑتی ہیں, لیکن حضور کو معلوم تھا کہ میرے صحابہ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں. آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین پہلے ہوئی یا آسمان پہلے ہوا یا اس کو تخلیق کیا یا اس کو تخلیق کیا. حضور سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ حضور کو معلوم تھا کہ میری تخلیق کے بارے میں, میری عزت و شرف کے بارے میں جتنا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت میرے صحابہ کو دی، کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ حضور صحابہ کی مراد کو جانتے تھے۔ حضرت جابر نے جیسے ہی سوال کیا، میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق فرمایا ہے، تیرے نبی کو نور کو پیدا کیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نبوت کئی فیضان ہے کہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے سبب پیدا کی گئی ہے۔ آپ تخلیقی وجوہ کائنات ہیں، انہی کے سبب سے وہ تخلیق کی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و مینا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک۔ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ فلک کو پیدا نہ کرتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں یہ سارے جہاں کی رنگینی عطا فرمائی ہے۔ میرے امام نے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کو دیکھتے ہوئے لکھا تھا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنہات تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بات ہی ختم کر دی کہ حضور اس کائنات کے اگر کوئی لفظ چنی اور چنا میں بھی شمار ہوتا ہے تو پیارے اس کا وجود بھی آپ کی برکت کی وجہ سے ہوا ہے، آپ ہی کے سبب سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم برکات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، اور ایسا بھیجا کہ جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی دوسرا نبی سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے فدا ہوئے کہ دل گواہی دینے لگا کہ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ جب حضور کو دیکھا تو دیکھنے والوں نے کہا کہ سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اتنی برکات کے ساتھ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، اتنی برکات کہ آج بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو پڑھا جاتا ہے تو دل گواہی کے دیتا ہے، لم یاتی نذیر و کفی نظرم مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی برکات کو دیکھتے ہوئے حضور کی عزت کو عزت ہمیں سکھائی ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ مان لو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آنکھیں بند کر دی، تو اس بات کا یقین کر لینا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس یہ کہ ان کی عزت کے آگے کچھ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی تھا کہ جس مشکل گھڑی کے اندر اسلام تھا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ساری کی ساری ریاست کو حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان کر دیا تھا، کہا بھلے کچھ بھی ہو جائے کوئی نہ بچے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ تمام جہانوں کے نبی ہیں، تو اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حضور ہی ہماری برکات کے لیے کافی ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے ہدایت کی لیے کافی ہیں، ہمارے حضور کی سیرت ہی ہماری لیے کافی ہے، ہمارے حضور کا فرمان ہی ہماری لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باب نبوت کا اختتام فرما کے بھی اس کائنات پر سب سے بڑا عظیم معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ نبوت کا باب یہاں ختم کر دیا۔ جتنے نبی جب گزرے ہیں تو لگتا ایسا تھا کہ شاید کائنات نبوت کے بغیر، نبیوں کے بغیر نہیں چل سکتی، پے در پہ نبی آتے گئے آتے گئے آتے گئے، لیکن حضور کو دیکھیے آج 1400 سال گزر چکے ہیں، گزرتا جائے گا زمانہ، حتیٰ کہ قیامت بھی آ جائے گی لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ برکات ہیں کہ جو ایک بار حضور کا ہو گیا مرنا گوارا کر سکتا ہے لیکن نام سے انکار نہیں کر سکتا۔
کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مبین میں آپ دیکھیے اس امت کو بار بار اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین
اللہ اکبر. مرزا قادیانی کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملی تھی. اس طرح آپ نے ذلیل کیا تھا, اس طرح آپ نے اس کا تعاقب کیا تھا. آپ ہی کی برکات سے مرزا کو آج ذلیل کیا جاتا ہے, آپ ہی کے نام سے مرزا کو ذلیل کیا جاتا ہے. آج بھی قادیانیت کے ایوانوں میں مہر علی شاہ کے نام سے زلزلے طاری ہو جاتے ہیں. جب نام لیا جائے نا پیر مہر علی شاہ کا, تب بھی ان کے زلزلے طاری ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے رکھا ہی ایسا معاملہ تھا. اللہ اکبر. اس کو بڑا اپنی علم پر بڑا فخر تھا نا مرزا قادیانی کو. اس کا تو احمد نام بھی نہیں لیا جاتا, یہ ہے مرزا قادیانی. احمد نام تو بڑا پیارا ہے. تو اس نے لکھا تھا کہ بھئی یہ جو نا میں تفسیر لکھنے کا ماہر ہوں, دونوں ہاتھوں سے لکھتا ہوں. حضرت کو کہا کہ آپ بھی آ جاؤ, دیکھتے ہیں جو زیادہ لکھے گا وہ حق پر ہوگا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. نہیں کہ باتیں دیکھیں آپ کیسی کر رہا ہے. ہم نے تو نبوت کے معاملے میں لوگوں سے ایسے ایسے واقعات پڑھے کہ حضور کے پاس کافر آ کے کہتے تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ, حضور نے وہ بھی کر کے دکھایا. یہ کہہ رہا ہے لکھ کے دکھاؤ. یہ باتیں دیکھیں آپ. تو معیار نبوت یہ نہیں ہوتا. اور نبی اور جھوٹے نبی کے لیے معجزہ طلب کرنا یہ بھی حرام ہے, نعوذ باللہ کفر تک لے جاتا ہے. لیکن اس کا دعویٰ تھا, آپ نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ تو اس وقت کے جریدوں میں اخباروں میں بڑا بھی چھپا بھی تھا. لیکن آپ نے پھر کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے تفسیر دونوں لکھیں گے, لیکن ہاتھوں سے نہیں, قلم خود چلنا چاہیے. قلم خود چلے گا تو پتہ لگے گا. اب یہ تو پھنس گیا تھا نا, پھر چور تھا, کرتا تو کیا کرتا. لیکن حضرت نے نبی کے نام پر حضور کی ختم نبوت کی لاج رکھتے ہوئے اپنے قلم کو بنا ہاتھوں کے چلا کے دکھایا تھا. حضور کی عزت کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مردوں پہ پڑھ دیا جائے تو اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. ہاں جی, وہ تو پھر حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا. تو 7 ستمبر 1974 یہ پاکستان کا آئین کا وہ مبارک دن ہے, وہ بڑا دن ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اس کو تو ہمیں عید کی طرح منانا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے تاکہ خود ذلیل ہو جائیں. دیکھیں میڈیا کا سہارا ہمیں نہیں لینا, نہیں دکھاتے نہیں دکھاؤ, پر مجھے اور آپ کو تو خوشی ہے نا, ہم چلتے پھرتے میڈیا ہیں. حضور نے کہا کہ کوئی بات تمہیں مل گئی ہے تم دوسروں تک پہنچا دو. ہمیں تبلیغ کرنی ہے, ہمیں بتانا ہے. دین ہمیں کوئی میڈیا کے ذریعے نہیں ملا ہے, ایک دوسرے کو بتا کے ملا ہے. اور بخاری مسجد نے ایک بڑا اچھا انتخاب کیا ہے کہ اس کا شعور بیدار کرنے کے لیے کوتیانہ میڈیکل کے اندر باقاعدہ 50% آف کر دیا 7 ستمبر کو, تاکہ لوگوں میں ختم نبوت کا شعور بیدار ہو. اور اس کی اور ساری باتیں وہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد آپ تک پیغام پہنچ جائے گا. لیکن بس مقصد یہی ہے کہ اپنے اولادوں کے اندر 7 ستمبر کا شعور پیدا کریں. یہ قانون عالمی حیثیت رکھتا ہے, عالم اسلام کا قانون ہے, بنا پاکستان میں, لیکن اس کی ضرورت پورے عالم اسلام کو ہے, اس کی ضرورت پورے ایمان کو ہے. جب تک حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس وقت تک ہم نظریے کو جان و دل سے قبول نہیں کریں گے. یقین کریے اس میں شک پیدا ہوتا رہے گا, تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ سے دعا کرتے ہیں باری الہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پکا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. اشکان رسول متوجہ ہوں, اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیں اور ڈھیر ہونے کیا کمائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول